سیدہ اماں کی گمشدگی کے دوران وہ آفس میں تھی۔ 4 بجے کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس تالے کی دوسری چابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سیدہ اماں کئی بار ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھی۔ اسے تشویش نہیں ہوئی، لیکن جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو وہ پہلی بار فکر مند ہوئی، کیونکہ وہ شام کو بتائے بغیر کبھی یوں غائب نہیں ہوتی تھی۔ ساتھ والوں کے ہاں پتہ کرنے پر اسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر صبح چھوڑ کر آیا تھا۔ سیدہ اماں پہلے بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے امامہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے وہاں فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ دوپہر کو وہاں سے جا چکی تھی، اور تب پہلی بار اسے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی۔ اس نے باری باری ہر اس جگہ پتہ کیا جہاں وہ جا سکتی تھی، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی، اور تب اس نے ڈاکٹر صبت علی کو اطلاع دی کہ اس کی حالت تب تک بے حد خراب ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں کا میل جول اپنے محلے تک کی تھا۔ وہ اندرون شہر کے علاوہ کسی جگہ کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ انہیں کسی دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ ہمسایوں کے کسی لڑکے کے ساتھ جاتی تھی، یا پھر امامہ کے ساتھ، اور یہی بات امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری طرف سالار اندرون شہر کے سوا شہر کے تمام پوش علاقوں سے واقف تھا۔ اگر اسے اندرون شہر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی ہوتی، تب بھی وہ سیدہ اماں کے ادھورے پتے کے باوجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر تک پہنچ جاتا۔ ڈاکٹر صبت علی نے رات گئے اسے سیدہ اماں کی خیریت سے اپنے کسی جاننے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی، اور امامہ کی جیسے جان میں جان آئی۔ مزید 1 گھنٹے کے بعد دروازے کی بیل بجی تھی، اور اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے سیدہ اماں کے پیچھے کھڑے ایک خوش شکل آدمی کو دیکھا، جس نے دروازے کھلنے پر اسے سلام کیا اور پھر سیدہ اماں کو خدا حافظ کہتے ہوئے مڑ گیا، اور اس دوسرے دراز قامت شخص کے پیچھے چلنے لگا جس کی امامہ کی طرف پشت تھی۔ امامہ نے اس پر غور نہیں کیا، وہ تو بے اختیار سیدہ اماں سے لپٹ گئی تھی۔ سیدہ اماں اگلے کئی دن اس کے سامنے ان دونوں کا نام لیتی رہیں، سالار اور فرقان۔ امامہ کو پھر بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ سالار سکندر بھی ہو سکتا تھا، مردہ لوگ زندہ تو نہیں ہو سکتے تھے، اور اسے اگر اس کی موت کا یقین نہ بھی ہوتا تب بھی سالار سکندر جیسا شخص نہ تو ڈاکٹر صبت علی کا شناسہ ہو سکتا تھا، اور نہ ہی اس میں اس طرح کی اچھائیاں ہو سکتی جن اچھائیوں کا ذکر سیدہ اماں وقتاً فوقتاً کرتی رہتی۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس نے جس شخص کو اس رات سیدہ اماں کے ساتھ سیڑھیوں پہ کھڑے دیکھا تو اس شخص سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔ فرقان اپنی بیوی کے ساتھ ان کے ہاں آیا تھا۔ اسے وہ اور اس کی بیوی دونوں اچھے لگے تھے۔ پھر وہ چند ایک بار ان کے گھر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی شناسائی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے جاب کرتے تب 2 سال ہو چکے تھے۔ کچھ وقت شاید اور اسی طرح گزر جاتا اگر وہ اتفاقاً ایک روز اس سڑک سے نہ گزرتی جہاں جلال کے بنائے ہوئے ہاسپٹل کے بغیر اس کا نام آویزاں تھا۔ جلال انصر کا نام اس کے قدم روک دینے کے لیے کافی تھا، مگر کچھ دیر ہاسپٹل کے بغیر اس کا نام دیکھتے رہنے کے بعد اس نے طے کیا وہ دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں آئے گی۔ جلال شادی کر چکا تھا، یہ وہ گھر چھوڑتے وقت ہی سالار سے جان چکی تھی اور دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا یہ فیصلہ دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ 2 ہفتے کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی کے آفس میں ہی اس کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ وہاں کسی کام کے لیے آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی۔ وہ اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملی تھی۔
تم یکدم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کالج اور ہاسٹل میں تو ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا۔ رابعہ نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس میں گھر سے چلی گئی تھی۔ کیوں گئی تھی تم تو جانتی ہی ہوگی، امامہ نے مختصراً کہا۔ ہاں مجھے کچھ اندازہ تو تھا، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی، میری، جویریہ، زینب، سب کی۔ پولیس تک نے پوچھ گچھ کی ہم سے۔ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں، مگر ہاسٹل اور کالج میں بہت ساری باتیں پھیل گئیں تمہارے بارے میں۔ رابعہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ تم اکیلی گئی تھی؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا۔ ہاں، امامہ نے انٹرکام پر چائے کا کہتے ہوئے بولی۔ مگر گئی کہاں تھی؟ کچھ نہیں، یہیں لاہور میں تھی۔ تم بتاؤ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ اور جویریہ، باقی سب؟ امامہ نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں پریکٹس کر رہی ہوں لاہور میں، جویریہ اسلام آباد میں ہوتی ہے، شادی ہوگی اس کی ایک ڈاکٹر سے۔ میری بھی فروخ سے ہوئی ہے، تمہیں تو یاد ہوگا کلاس فیلو تھا میرا۔ ہاں، امامہ مسکرائی۔ اور زینب؟ اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ ہاں، زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے، ریزیڈنسی کر رہی ہے وہاں اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کے بھائی کے ہاسپٹل میں ہی فروخ پریکٹس کرتے ہیں۔ امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ جلال انصر کے ہاسپٹل میں؟ ہاں، اسی کے ہاسپٹل میں اسپیشلائزیشن کر کے آیا کہ کچھ عرصے پہلے، لیکن بیچارے کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی۔ چند ماہ پہلے طلاق ہوگی، حالانکہ اتنا اچھا بندہ ہے، مگر طلاق کیوں؟ پتہ نہیں، فروخ نے پوچھا اس سے، کہا کہہ رہا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، بیوی بھی بڑی اچھی تھی اس کی، ڈاکٹر ہے وہ بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں طلاق ہو گئی۔ ہم لوگوں کا تو خاصا آنا جانا تھا ان کے گھر میں، ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے دونوں کے درمیان۔ ایک بیٹا ہے 3 سال کا، وہ جلال کے پاس ہی ہے، اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی۔ رابعہ لاپرواہی سے تمام تفصیلات بتا رہی تھی۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ یہ تو میں جان گئی ہوں کہ یہاں جاب کر رہی ہو، مگر اسٹڈیز تم نے مکمل نہیں کی۔ MSc کیا ہے کیمسٹری میں، اور شادی وغیرہ وہ ابھی نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم ہوا یا نہیں؟ امامہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نہیں۔ پھر اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر چلی گئی۔ امامہ باقی سارا وقت آفس میں ڈسٹرب رہی۔ اس نے جلال انصر کو کبھی بلایا نہیں تھا، وہ اسے بلا نہیں سکتی تھی، اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا۔ مگر وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک خوش گمانی یا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جلال انصر کو اپنی زندگی سے الگ بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ صرف اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے کسی پریشانی سے دوچار کرنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس کی ازواجی زندگی کو خراب کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب یہ جاننے کے بعد کہ اس کی ازواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے اور وہ ایک بار پھر اکیلا تھا، اسے یاد آیا 8 سال پہلے وہ کس طرح اس شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچلتی رہتی تھی۔ وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی، تب بہت سی دیواریں، بہت سی رکاوٹیں تھیں جنہیں وہ پار کر سکتی تھی، نہ جلال انصر ہٹا سکتا تھا۔ مگر اب بہت وقت گزر چکا تھا، ان رکاوٹوں میں سے اب کچھ بھی ان دونوں کے درمیان نہیں تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک شادی کر چکا تھا یا ایک بیٹا بھی تھا۔ مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے، شاید وہ اب بھی میرے بارے میں سوچتا ہو، شاید اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو، امامہ نے سوچا۔ اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اس سے جو کہا تھا، امامہ اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی۔ جلال کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا، صرف ایک لڑکی کے لیے کوئی بھی اتنے رسک نہیں لیتا، پھر اس کا کیریئر تھا جسے وہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے والدین کی اس سے کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا، میری طرح وہ بھی مجبور تھا۔ بہت سال پہلے کیے گئے اس کے جملوں کی باز گشت نے بھی اسے دل برداشتہ یا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا۔
مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے اللہ نے ہی دیا ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاؤں کو اب قبول کر لیا ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر اب رحم آ گیا ہو۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی، ورنہ اسی طرح اچانک رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی؟ مجھے یہ کیوں پتا چلتا کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے؟ ہو سکتا ہے اب بھی میں اس کے سامنے جاؤں۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ جلال انصر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی۔ میں ڈاکٹر جلال انصر سے ملنا چاہتی، امامہ نے ریسیپشن سے کہا۔ اپائنٹمنٹ ہے آپ کی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اپائنٹمنٹ نہیں، پھر تو وہ آپ سے نہیں مل سکیں گے۔ اپائنٹمنٹ کے بغیر وہ کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے، اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔ میں پیشنٹ نہیں ہوں، ان کی دوست ہوں، امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی؟ اس نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ 1 منٹ میں ان سے پوچھتی ہوں، اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ امامہ ہاشم۔ اسے یاد نہیں اس نے کتنے سالوں بعد اپنا نام لیا تھا۔ سر، کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی دوست ہیں، امامہ ہاشم نام ہے ان کا۔ دوسری طرف سے جلال کی گفتگو سنتی رہی۔ اوکے سر۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اندر چلی جائیں، اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ ساری لاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ جلال انصر کا ایک مریض باہر نکل رہا تھا اور وہ خود اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی، وہ اپنے دھڑکتے دل کی آواز باہر تک سن سکتی تھی۔ اس نے جلال انصر کو 8 سال اور کتنے ماہ کے بعد دیکھا۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی، اسے یاد نہیں آیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز امامہ، کیسا خوشگوار سرپرائز ہے امامہ، جلال نے آگے بڑھ کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ پچھلے 8 سال سے یہ چہرہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا اور یہ آواز بھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ اس نے اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود ٹیبل کے دوسری جانب اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی وہ جلال انصر کو جب بھی دیکھے گی تو اس کا دل اسی طرح بے قابو ہوگا، مگر اتنی خوشی، ایسی سرشاری تھی جو وہ اپنے رگوں پہ میں خون کی طرح دوڑتی محسوس کر رہی تھی۔ کیا پیو گی؟ چائے، کافی، سافٹ ڈرنک؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ اوکے، کافی منگوا لیتے ہیں، تمہیں پسند تھی۔ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی کو کافی بھجوانے کی ہدایت دے رہا تھا اور وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر داڑھی اب نہیں تھی، اس کا ہیئر سٹائل مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا، اس کا وزن پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گیا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت پر اعتماد اور بے تکلف نظر آ رہا تھا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہی ہوں۔ MBBS تو چھوڑ دیا تھا تم نے؟ ہاں، MSc کیا ہے کیمسٹری میں۔ کون سی کمپنی ہے؟ امامہ نے بتایا۔ وہ تو بہت اچھی کمپنی ہے۔ وہ کچھ دیر اس کی کمپنی کے بارے میں تعریفی تبصرہ کرتا رہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میں اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہوں، وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی، کسی معمول کی طرح۔ بعض لوگوں کا صرف دیکھنا ہی کتنا کافی ہوتا ہے، اس نے اس سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر سوچا۔ 1 سال ہوا ہے اس ہاسپٹل کو شروع کیے اور بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے میری۔ وہ بولتا رہا۔ کافی آ چکی تھی۔ تمہیں میرا پتہ کیسے چلا؟ وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے ہاسپٹل کے بورڈ پر آپ کا نام پڑھا اور پھر رابعہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ جانتے ہوں گے زینب بھی واقف تھی اس سے۔
رابعہ فروخ کی بات کر رہی ہو؟ بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اس کا شوہر ڈاکٹر فروخ میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، پھر میں یہاں آ گئی۔ امامہ نے ابھی کافی نہیں پی تھی، کافی بہت گرم تھی اور بہت گرم چیزیں نہیں پیتی تھی۔ اس نے کسی زمانے میں میز کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے شخص کو آئیڈیلائز کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں ہر خوبی تھی، اور وہ ہر خوبی جو ایک مکمل مرد میں ہونی چاہیے۔